بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ صبح خالی پیٹ ٹماٹر کا چھلکا کھانے سے کبھی بھی سستی نہیں ہوتی۔ شلجم کے پتوں کا پانی پینے سے کبھی بھی بلڈ پریشر غیر متوازن نہیں ہوتا۔ چہرے پر کیلا رگڑنے سے چہرے کی جھریاں مستقل طور پر ختم ہو جاتی ہیں۔ چاول کم کھایا کریں، کبھی بھی دمہ کی بیماری نہیں ہوگی۔ کالی مرچ کا استعمال کرنے سے قبض کی شکایت نہیں ہوتی۔ زیتون کا تیل بالوں میں لگاؤ، بغلوں کے بال نہیں آئیں گے۔ بخار کم نہ ہو رہا ہو تو مریض کو پانی میں گڑ ملا کر پلا دیں، بخار 1 گھنٹے میں ٹوٹ جائے گا۔ خواب میں بکری دیکھنا تو سمجھ جاؤ کہ رزق کی فراوانی ہونے والی ہے۔ پانی کی بھاپ چہرے پر لگاؤ، جوانی واپس لوٹ آئے گی۔ مسواک کو زمین پر رکھنے والا شخص جنون جیسے مرض میں مبتلا ہو سکتا ہے۔ خالی پیٹ ادرک کا رس پینے سے 80 سال کی عمر میں چہرہ 18 سال جیسا رہتا ہے۔ خالی پیٹ سونے سے گریز کریں کیونکہ یہ عمر میں کمی لاتا ہے۔ پان کے پتے چبانے سے دماغ کھل جاتا ہے۔ پودینے کی ڈنڈیوں کو چبانے سے جوانی برقرار رہتی ہے۔ دانتوں میں درد ہو تو بکرے کی چربی کا تیل دانتوں پر لگائیں۔ پلاسٹک کے برتنوں سے ہلدی کے دھبے ختم کرنے کے لیے بیسن سے مل کر دھوئیں۔ نفسیات کے مطابق جو لوگ زیادہ مسکراتے اور خوش رہتے ہیں ان میں زیادہ برداشت کرنے کی صلاحیت ہوتی ہے۔ امرود کھانے سے ذہنی تناؤ میں کمی آتی ہے۔ یاد رکھیں، جو ہی بچہ پیدا ہو پہلے گھنٹے کے اندر اندر ماں کا دودھ نوزائیدہ بچے کو پلائیں۔ ایک تحقیق کے مطابق چہل قدمی کے دوران چوئنگم چبانے سے دل کی دھڑکن بڑھنے اور کیلوریز کو جلانے میں کام آتا ہے۔ جس رات لیلۃ القدر ہوگی وہ نماز ایسے ہو جائے گی جیسے آپ نے 84 سال عبادت کی ہو۔ آخری عشرے کی ہر رات 3 بار سورہ اخلاص ضرور پڑھیں۔ گرمی میں بند جوتے پہننے سے نظر کمزور ہو جاتی ہے۔ گرم پانی میں شہد ملا کر پینے سے گردوں کی بیماری ختم ہو جاتی ہے۔ عام دنوں کے مقابلے میں روزے کے دوران ہمارے جسم میں گلوکوز کی مقدار کم ہو جاتی ہے۔ ایک تحقیق کے مطابق روزہ رکھنے سے ہمارے جسم کے زہریلے مادوں سے ہمیں نجات ملتی ہے۔ پتے کی پتھری ہونے کی صورت میں گاجر اور سلاد کے پتوں کا رس پیو، فائدہ ہوگا۔ گیس یا بوجھل معدے والے حضرات انگور کا ناشتہ کریں، اس سے مرض میں نجات ہو جاتی ہے۔ تیز پات کی چائے ہاضمے کو درست کرتی ہے۔ اس کا استعمال تیزابیت اور پیٹ کے درد کو کم کرتا ہے۔ لوبیا کے دانے پیس کر چہرے پر لگانے سے رنگت نکھر جاتی ہے۔ کان درد کا مسئلہ ہو تو پیاز کھانے سے کان کا درد ختم ہو جاتا ہے۔ کریلے کا سالن استعمال کرنے سے موٹاپا کم ہو جاتا ہے۔ بھنڈی کا سالن کھانے سے بڑھا ہوا کولیسٹرول کم ہو جاتا ہے۔ گھر میں یہ سادہ کام کرو گے تو ہمیشہ جوان رہو گے۔ نہانے سے پہلے زیتون کے تیل کی مالش کیا کرو۔ نہار منہ روزانہ 2 گلاس نیم گرم پانی پیا کرو۔ کھانے کے بعد ادرک چبا لیا کرو۔ نہانے کے دوران کبھی بھی کھڑے ہو کر پیشاب مت کیا کرو ورنہ جلدی بوڑھے ہو جاؤ گے۔ ہمیشہ ہم بستری کے بعد پیشاب کر لیا کرو۔ توری کی سبزی سب سے زیادہ کھایا کرو، اس سے بدن کی جلد جوان رہتی ہے۔ باجرے کی روٹی زیتون کے تیل میں ڈبو کر کھانے سے 100 سال تک 20 سال جیسے ہی جوان رہو گے۔ زیتون کا تیل استعمال کرنے سے دانت صاف ہو جاتے ہیں۔ رزق کو بڑھا دینے والی روزمرہ کی چیزیں گھر سے نکلنے سے پہلے یا رزاق کو پڑھ لیا کرو۔ گھر کی زمین میں کھجور انار اگاؤ، رزق بڑھے گا۔ روٹی کھانے سے پہلے پرندوں کو لازمی روٹی کھلایا کرو، تمہارے رزق میں بے تحاشا اضافہ ہو جائے گا۔ مہمان کو مٹی کے برتن میں پانی پلاؤ، گھر میں پرندوں کو دانہ ڈالو، رزق بڑھے گا۔ سفید کبوتر کو کھانا کھلانے سے رزق بڑھتا ہے۔ پرندوں کو قید کرنے سے گریز کرو، گھر میں بیر کا درخت لگاؤ۔ گھر میں صبح سویرے صفائی اور جھاڑو کیا کرو۔ صبح جلدی اٹھ جانے سے رزق میں اضافہ ہوتا ہے۔ بچوں پر شفقت کرنے سے رزق بڑھتا ہے۔ کوئی مہمان آ جائے تو تکلف کیا کرو، جتنا تکلف کرو گے اتنا رزق بڑھے گا۔ سونے سے پہلے تکیے کے نیچے چاول کا دانہ رکھ لیا کرو،
رزق بڑھے گا۔ مہمان آئے تو کھجور مہمان کو کھلاؤ، رزق بڑھتا ہے۔ جو میاں بیوی ہفتے میں ایک بار مباشرت نہیں کرتے، ان کے منہ پر جھریاں آنا شروع ہو جاتی ہیں، مرد جلدی بوڑھا ہو جاتا ہے۔ گندم کے دانے بھون کر کھانے سے حمل نہیں گرتا، بستر پر ٹیک لگا کر کھانا کھانے سے معدے کی بیماریاں پیدا ہو جاتی ہیں۔ خشک بالوں میں کنگھا کرنے سے بال خراب ہو جاتے ہیں۔ کھڑے ہو کر کھانا کھانے سے صحت خراب ہو جاتی ہے۔ بے زبان جانوروں پر ظلم کرنے کی عادت گھر کو اجاڑ دیتی ہے۔ مہمان کے ساتھ خلوص سے پیش نہ آنے سے گھر سے برکت اٹھ جاتی ہے۔ ماں باپ کی نافرمانی کرنے سے ہر کام میں رکاوٹ پیدا ہونے لگتی ہے۔ نہاتے وقت گنگنانے سے گھر میں غربت اور مفلسی آتی ہے۔ اگر آپ یہ غلطیاں کرتے ہیں تو وزن کبھی کم نہیں ہوگا۔ بے وقت کھانا کھانا، پورے دن میں صرف ایک ٹائم کا کھانا کھانا اور اس کے بعد بھوکے رہنا، نیند کم لینا، رات کے وقت چاول کھانا، رات کے وقت کھانا کھا کر فوراً سو جانا۔ رات کے وقت بار بار آئینہ دیکھنے سے گھر میں بدبختی جنم لیتی ہے۔ پیاز کو کاٹ کر بدن میں مسلنے سے جلد تر و تازہ ہو جاتی ہے۔ جلدی بوڑھا ہونا نہیں چاہتے تو کھانے میں پیسی ہوئی ادرک کا استعمال کیا کریں۔ نیند نہ آتی ہو تو سونے سے پہلے پاؤں کے تلووں پر خالص سرسوں کے تیل سے مالش کریں۔ کپڑے اگر واشنگ مشین میں ڈالنے لگے ہیں تو بلیچ کی جگہ لیموں کا رس ڈال دیں، آپ کے کپڑوں کی چمک برقرار رہے گی اور کوئی نقصان نہیں ہوگا۔ نہار منہ ٹماٹر کھا کر اور دودھ پینے سے خون صاف ہو جاتا ہے اور تازہ خون بنتا ہے۔ ایک گلاس میں 5 کھجوریں، ایک چھوٹا چمچ سفید تل اور 10 بادام ڈال کر رات کے وقت بھگو دیں، پھر صبح کو بادام کے چھلکے اتار کر اسے گرائنڈ کر کے پی لیں۔ کمر کا درد انشاءاللہ چند دنوں میں ہی ختم ہو جائے گا۔ اگر روزانہ تھوڑا سا لونگ کھا لیا جائے تو اس سے 1 مہینے میں وزن میں کمی آئے گی، طاقت میں اضافہ ہوتا ہے اور کمزوری ختم ہو جاتی ہے۔ شہد میں انار ڈال کر کھانے سے بدن کو طاقت زیادہ ملتی ہے۔ گائے کا دودھ کینسر سے بچاتا ہے۔ اس بقول روزانہ کھانے سے معدے میں تیزابیت سے ہونے والی جلن سے بچا جا سکتا ہے۔ زیادہ سونے سے یادداشت کمزور ہو جاتی ہے۔ ایلو ویرا کا گودا صبح و شام لگانے سے چہرے کے داغ دھبے آہستہ آہستہ دور ہو جاتے ہیں۔ کچی گاجریں حسن پیدا کرتی ہیں۔ جس عورت کا وزن بڑھ جائے، دار چینی کا دانہ نہار منہ کھائیں، وزن کم ہونا شروع ہو جائے گا۔ قوت بڑھانے والی چیزیں، ہلدی والے دودھ کا استعمال کیا کریں، دہی میں لہسن ڈال کر پیے، پودینے والی چائے روز پیے، سونف والے چائے روز پیو، دودھ میں سونف ڈال کر پیو، کھانے میں ہلدی کا استعمال زیادہ کریں، دودھ میں تھوڑا سا شہد ڈال کر پی لیں۔ اگر پیٹ لٹک جائے تو نہاتے وقت ناف میں تلوں کا تیل کے قطرے ڈال دیں، 3 دن میں پیٹ اندر چلا جائے گا۔ جن عورتوں کی چھاتیاں چھوٹی ہوں وہ دال روٹی کھایا کریں، اس سے ان کی چھاتیاں بڑی ہو جائیں گی۔ کھڑے ہو کر پانی پینے سے کینسر ہو جاتا ہے۔ ناریل کا تیل ناف میں ڈالنے سے بدن میں طاقت آتی ہے۔ شرمگاہ کے بال صاف کرنے سے طاقت آتی ہے۔ نہاتے وقت بدن پر تیل لگاؤ، سستی ختم ہو جاتی ہے۔ انگور کھانے سے نفس کی رگ مضبوط ہوتی ہے۔ اجوائن کا استعمال ہمیشہ بندے کو جوان رکھتا ہے۔ زیادہ دیر تک جاگنے سے دماغ کمزور ہو جاتا ہے۔ سونف کھانے سے منہ کی بدبو دور ہو جاتی ہے۔ کھیرا زیادہ کھانے سے بڑھاپا جلد نہیں آتا۔ آج ہم آپ کو ایک ایسے گھریلو ٹوٹکے کے بارے میں بتانے جا رہے ہیں جو جسم کے غیر ضروری بالوں کو دوبارہ اگنے سے روکتا ہے اور ویکس کے ذریعے آپ کی زندگی کو خوبصورتی میں ڈبل کر دیتا ہے۔ ایلو ویرا، پھٹکری پاؤڈر اور کالی مرچ پاؤڈر۔ طریقہ استعمال: 1 چمچ تازہ ایلو ویرا کا جیل لیں، اس میں 1 چٹکی کالی مرچ کو چھڑک دیں، اس کو اچھی طرح سے مکس کریں، پھر اس میں 1 چمچ پیسی ہوئی پھٹکری شامل کریں۔ اس پیسٹ کو چہرے پر لگا کر 15 منٹ مساج کریں اور اس کے بعد خشک ہونے کے لیے چھوڑ دیں۔ اب ایک کاغذ لیں اور اس کو انڈے کی سفیدی میں ڈپ کریں اور چہرے پر چسپاں کر لیں۔ پھر 10 منٹ کے بعد اس کاغذ کو بالوں کی مخالف سمت سے اتاریں۔ آپ کے چہرے کا ویکس ہو جائے گا، وہ بھی سستے اور آسان طریقے سے۔ یہ صرف ویکس ہی نہیں بلکہ
جلد کی ٹیننگ اور رنگ کو صاف کرنے کے ساتھ ساتھ اضافی نشانات کو ختم کرنے کا بہترین ٹوٹکا ہے۔ خواتین کو ایسی ملازمت نہیں کرنی چاہیے جس میں کام کے اوقات کار تبدیل ہوتے رہتے ہوں یا مختلف شفٹس میں کام کیا جاتا ہو، یا ایسا کام جو جسمانی مشقت یعنی وزن اٹھانے سے متعلق ہو، تاکہ ان کے تولیدی نظام صحت مند رہیں اور اپنے افعال بہتر طریقے سے انجام دیتے رہیں۔ بانجھ عورت کو بار بار ٹماٹر نہار منہ کھلانے سے 3 ماہ کے اندر حاملہ ہو جائے گی۔ اگر چہرے پر چشمہ پہننے سے نشان پڑ جائیں تو روزانہ رات کو سونے سے پہلے آنکھوں کے گرد لوشن اور ٹوتھ پیسٹ ملا کر استعمال کریں اور اس کے بعد چہرہ دھو لیں۔ اس سے آپ کی آنکھوں کے گرد نشان ختم ہو جائیں گے۔ صرف آپ نے ہلکا ہلکا انگلیوں کے پوروں سے آنکھوں کے گرد مساج کرنا ہے۔ روزانہ نہار منہ اجوا کھجور کھانے سے عورت کا چہرہ 80 سال تک 18 سالہ لڑکی جیسا رہے گا۔ کھانا کھا کر جلدی سو جانے سے کان بہرے ہونے لگتے ہیں۔ اگر منہ میں چھالے ہو جائیں تو کچے سیب کا رس 40 سیکنڈ کے لیے منہ کے اندر رکھنے سے چھالے ختم ہو جاتے ہیں۔ اگر کسی بچے کو نظر بد لگ گئی ہے تو اس کو اتارنے کی غرض سے وضو کی حالت میں 3 مرتبہ سورہ فاتحہ پڑھ کر دم کریں۔ اول و آخر 1 مرتبہ درود شریف پڑھیں۔ انشاءاللہ اس طرح دم کرنے سے نظر بد ختم ہو جاتی ہے۔ یہ عمل 3 دن تک صبح و شام کریں۔ عورتیں مخصوص ایام میں یہ عمل نہ کریں۔ اجوائن تاثیر میں گرم ہوتی ہے، اس لیے اس کے زیادہ استعمال سے منہ کے اندر چھالے بن سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ منہ میں السر بھی ہو سکتا ہے۔ قدرتی طریقوں کے مطابق بالوں کو گاڑھا کرنے والے بہترین تیل: بادام کا تیل فیٹی ایسڈ اور میگنیشیم سے بھرپور ہوتا ہے۔ ایلو ویرا آئل سر میں نمی پیدا کرتا ہے اور رطوبت کو بحال کرتا ہے۔ اس سے بالوں کی پرورش کو نشوونما ہوتی ہے۔ جوجوبا آئل ایک ایسا تیل ہے جو جلد اور بالوں کو نمی بخشتا ہے اور ان کا علاج کر سکتا ہے۔ مرچ کے تیل میں انتہائی مرتکز غذائی اجزاء خون کے گردش کو بڑھانے میں مدد کرتے ہیں۔ کدو کے بیجوں کے تیل سے مردوں کے گنج پن کا علاج کیا جاتا ہے کیونکہ یہ اور دیگر غذائی اجزاء سے مالا مال ہوتا ہے۔ روزمیری آئل جو کمزور بالوں کو روکنے کے لیے مفید ہے اور کمزور بالوں کو مضبوط کرنے کا باعث بنتا ہے۔ اگر آپ کا رنگ سانولا ہے اور رنگ گورا کرنا چاہتے ہیں تو رات کو سونے سے پہلے روزانہ کسی بھی ٹوتھ پیسٹ میں آدھی چمچ ہلدی مکس کر کے چہرے پر 15 منٹ کے لیے لگا کر چھوڑ دیں، پھر منہ دھو لیں۔ ٹوتھ پیسٹ آپ کے رنگ اور چہرے کے داغوں کو ہلکا کر دے گی اور ہلدی آپ کے جلد کو نرم و ملائم رکھے گی۔ اگر نیند میں خراٹے آتے ہوں تو ناک کے نتنوں پر زیتون کا تیل لگا کر سویا کرو، خراٹے نہیں آئیں گے۔ گھٹنوں پر زیتون کا تیل لگاؤ، گھٹنوں میں درد نہیں ہوگا۔ تکیے کے بغیر سونے کی عادت اپنا لیں کیونکہ اس طرح سونے سے کمر کا درد ختم ہو جاتا ہے اور ریڑھ کی ہڈی مضبوط ہوتی ہے۔ رات کو سونے سے پہلے 2 یا 3 کھجوریں کھا لیا کرو، زندگی بھر کمزوری نہیں ہوگی۔ تھرمس کی بدبو ختم کرنے کے لیے اس میں 1 کھانے کا چمچ سرکہ ڈال کر آدھے گھنٹے کے لیے رکھ دیں، پھر اس کے بعد صابن سے اسے دھو لیں، بدبو ختم ہو جائے گی۔ گنے کا جوس پینے سے کینسر کا خطرہ کم ہوتا ہے۔ 3 چمچ پودینے کے رس میں تھوڑا سا لیموں کا رس اور 1 چٹکی نمک ملا کر 3 ہفتے لگاتار پینے سے جگر پوری طرح صاف ہو جاتا ہے۔ پالک کی سبزی کھانے سے چہرے کی جھریاں ختم ہو جاتی ہیں۔ ہرے پتوں والی سبزیاں کھانے سے کیلشیم اور وٹامن ڈی کی کمی پوری ہوتی ہے۔ گھنٹیا کے مریضوں کو انگور نہیں کھانا چاہیے۔